قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ موت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، لوگو تم کہیں بھی ہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، اگرچہ پکے پکے برجوں میں ہی کیوں نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ نہ آپس میں خون ریزی کرو اور نہ کسی کو اس کے گھر سے نکالو۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ رشوت اور ناجائز مال کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگو تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر نہ کھاؤ اور نہ اسے بطور رشوت حاکموں کے پاس پہنچاؤ۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صفات بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ نیکوکاروں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے، جو لوگ ہمارے احکامات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے وہ اہل دوزخ ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ فرمان ربی ہے، اگر اللہ تم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تم کو کسی قسم کا فائدہ پہنچائے تو وہ اس چیز پر قادر ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ موت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، لوگو تم کہیں بھی ہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، اگرچہ پکے پکے برجوں میں ہی کیوں نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ نہ آپس میں خون ریزی کرو اور نہ کسی کو اس کے گھر سے نکالو۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ رشوت اور ناجائز مال کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگو تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر نہ کھاؤ اور نہ اسے بطور رشوت حاکموں کے پاس پہنچاؤ۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صفات بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ نیکوکاروں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے، جو لوگ ہمارے احکامات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے وہ اہل دوزخ ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سچ کو جھوٹ بات کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق بات کو نہ چھپاؤ۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا تم کو دوست بنا لے گا۔ فرمان ربی ہے، اسی اللہ کی طرف ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ فرمان ربی ہے کہ مسلمانوں جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ